الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا. سر آپ کا مرغا بہت بول رہا ہے. یہ یہاں آ جاتے میں ان کو بھگاؤں. چلو بول رہے ہیں کوئی بات نہیں. اچھا لگ رہا ہے سمجھ. کھلے مدرسے میں بیٹھ پڑھ رہے ہیں نا, کھلے مدرسے میں. مائک سب آف کر دیں پلیز. تو یہ آواز سے مراد ہی کیا؟ لا نہیں, یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب, واو فاعلی نشانی ہے. کیا نہیں جانتے وہ؟ یہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق جڑ رہا ہے. وہ کہتے تھے نا قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم, کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں ان کو بتلاتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تمہیں کھولی ہیں, تم پہ ظاہر کی ہیں. اگر تم بتلاؤ گے تو یہ اللہ کے نزدیک تم سے جھگڑا کریں گے. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اسی سے ہے کہ یہ نہیں جانتے. اگر یہ چھپانا چاہتے ہیں ان اللہ یعلم, ان ہر مشبہ بالفعل, اللہ اس کا اسم ہے. یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب. ما موصول ہے اور یہ بھی بنا ہے. یسرون یہ ما کا آگے صلہ بنے گا. تو اسرہ یسرو اسرارن, تو چھپانا. اسرہ یسرو چھپانا. یسرون فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعلی نشانی ہے. بے شک اللہ پاک جانتا ہے کہ جو چیز وہ چھپاتے ہیں, واو اور ما جو یعلنون, اعلن یعلن اعلانن, جیسے پہلے تھا اسرہ یسر اسرارن, باب افعال سے تھا تو خوش کرنا, اور سر جب آ جائے تو اس کے معنی بھید چھپانے کے بھی ہیں, اور الٹا جو ہے مقصد اس کا معنی بھی بھید ظاہر کرنے کے بھی ہیں. اور اسی طریقے اعلن یعلن اعلانن, تو یہ بھی باب افعال سے ہے جس کے معنی ہیں ظاہر کرنا. اور بے شک اللہ جانتا ہے جو یہ چیز چھپاتے ہیں اور جو یہ چیز ظاہر کر رہے ہیں.
یعنی وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت مبارک، جو آپ کا حلیہ، آپ کے پیشن گوئیاں ہیں جو تورات کے اندر، تو ان کو یہ چھپا لیتے ہیں، ان کو ظاہر نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ اور چیزیں جو لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ یہ اپنے دل کے اندر یہ گمان کرتے ہوں گے کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں جانتا ہوں ان کی پوشیدہ چیزوں کو بھی اور جو یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ واو، یہود کے ہی بارے میں آگے مزید کہا جا رہا ہے، مزید ان کے بارے میں باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے حق بات کو چھپاؤ، اور کچھ ایسے بھی ہیں اناڑی، واو، اور منہم، من تبعیض ہے، ہم سے مراد یہود، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں امیون۔ امیون ان پڑھ کو کہا گیا ہے، امیان دو ان پڑھ، امیون بہت سارے۔ ان میں سے بعض اہل یہود میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اور آگے اس کا امیون کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، امیون نکرہ ہے، اور اس کے بعد یعلمون فعل آ گیا ہے۔ امیون نکرہ ہے، چاہے ہے جمع ہے تو نکرہ، اور نکرہ اسم کے بعد فعل آ جائے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو امیون موصوف ہے، امیون کی جمع ہے، امیون موصوف ہے، لا یعلمون الکتاب، وہ آگے جملہ جو فعلیہ ہے وہ اس کی صفت بن رہی ہے کہ امیون کون ہے، ان کی کیا کیفیت ہے۔ لا نافیہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی۔ الکتابہ، الکتاب سے مراد یہاں تورات ہے۔ ان یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے وہ تورات کو، انہیں تورات آتی ہی نہیں، اور وہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں، تو کیا سناتے ہیں؟ الا سوائے، حرف استثناء ہے، امانیہ، امنیتن کی جمع ہے، امنیہ آرزو، اور امانی اس کی جمع ہے۔ وہ نہیں جانتے تورات کو بالکل، سوائے ایسی چیزوں کے جو جھوٹ ہیں۔ من آرزو ایسی ہوتی ہے انسان دل کے اندر جو ہے بس باندھ لیتا ہے خیالات، یوں ہوگا یوں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، بس وہ خواہشات نفسانی ہوتی ہیں۔ تو من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں، دل خوش کن باتیں، بے سند باتیں، یہ ساری امنیتن ہیں۔ تو ان یہود میں سے کچھ لوگ ایسے امی ہیں، نہیں جانتے وہ کتاب کو، تورات کو، سوائے بے سند اور دل خوش کن باتوں کے۔ انہیں ایسی باتیں آتی ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں، بس وہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، تورات سے ان کا تعلق ہے ہی نہیں۔ واو اور ان نہیں نافیہ ہے، ہم جب ان نافیہ آتا ہے تو اللہ جو ہے اس کی رد میں ہوتا ہے، ان نہیں، ہم وہ، اللہ سوائے، یظنون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی ہے، وہ گمان کرتے ہیں، اور سر یہ وہ ان تو نافیہ ہو گیا، سر یہ ان تو اگر ان اس نافیہ ہے، کیسے انافیہ ہو گیا؟ اور نہیں وہ جانتے، سوائے ان کے پاس علم نہیں ہے، سوائے گمانوں کے، نہیں، ان نافیہ ہے، یہ ان نافیہ ہے، ان کو اور معنی میں لا ہی نہیں سکتے ہم۔ چلے گا سر، کیسے پتا ہاں چلے جی، گا کہ یہ نافیہ ہے؟ اللہ لگتا ہے اس کے آگے، اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ اللہ۔ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ ان نافیہ آ رہا ہے، ان اگر کے معنی میں نہیں آ سکتا یہاں۔
ان شرطیہ نہیں ہے، ان نافیہ ہے، نہیں ہے وہ مگر صرف گمان کرنے والے، وہ تو صرف گمانوں ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں امی۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، جی جی سر، جی جی سر، صحیح ہے۔ اچھا، امی، یہاں امیون، یہاں تو جو ہے یہ بالکل ہم اس کے معنی یہی لیں گے ان پڑھ، نہ جاننے والے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی آیا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی کی پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف وہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اب یہاں تو صرف امیون منہم امیون، جو یہودیوں کے بارے میں کہا گیا بالکل ان پڑھ، بالکل جو نہ لکھنا پڑھنا جانتے وہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی نبی الامی، بلکہ آپ کا ایک صفاتی نام الامی، تو اس سے ہم کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں امون کے کیا معنی؟ امون کے معنی ماں، اصل اور جڑ۔ امی سے مراد وہ ہستی جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی شخص سے، چاہے انسان ہو چاہے کوئی اور مخلوق، کسی سے جو نہ پڑھا ہو وہ امی کہلائے گا۔ تو امیون ایسی ہستی جو دنیا والوں سے کسی سے نہیں پڑھی، لیکن اس نے ساری دنیا کو وہ علم دیا کہ اس علم کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی شخص سے نہیں پڑھے ہوئے ہیں، آپ وہ عظیم ہستی ہیں، سید الانبیاء، وہ شاہکار لائے کتاب، باوجود کسی سے نہیں پڑھے، وہ شاہکار کتاب لائے فصاحت و بلاغت کی، جس نے ساری دنیا کے انس و جنوں کو چیلنج کر دیا کہ اس جیسی فصاحت و بلاغت اور ادب والی کوئی کتاب لا کے تو دیں۔ تو امی سے مراد وہ ہستی جو دنیا کے کسی انسان سے نہیں پڑھی۔ نمبر ایک، امون کے معنی ماں کے بھی ہیں، اصل کے بھی ہیں، جڑ کے۔ ام القریٰ مکۃ المکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم یا نسبت لگا دیں گے ام القریٰ، تو امیون سے مراد وہ ہستی جو مکۃ المکرمہ کی رہنے والی۔ نمبر تین، امتن، امت جو نبی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی شریعت کو ماننے والی ہوتی ہے۔ تو امت یہ ایک اسم ہے، جب اس کے ساتھ یا نسبت لگاتے ہیں مشدد، تو اس سے بھی یہ مراد لی جائے گی، تا اس کی گر جاتی ہے۔ جب کسی بھی مؤنث اسم کے ساتھ یا نسبت لگاتے، جیسے مکتن ہے، تو اس کے ساتھ جب یا مشدد لگاتے ہیں نسبت، تو مکیون ہو جائے گا، تا نہیں رہے گی۔ مکیون سے مراد مکہ والا، مدینتن سے مدنیون، مدینہ والا۔ تو اسی طریقے امتن سے امیون، وہ عظیم ہستی جو ایسی امت والا ہے کہ وہ تمام امتوں کی سردار ہے۔ ہم اس سے یہ بھی مراد لیں گے۔ توجیہات اپنی اپنی ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس وقت پہلی وحی اتری ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اس وقت تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ لیکن وہی اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہیں یہ نہیں ملتا ہمیں کہ آپ کو کوئی چیز نہیں آتی، بلکہ آپ نے وہ علوم بتائے کہ جن کا کہیں کتابی شکل میں ذکر ہی نہیں تھا۔ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے، چاہے مکاشفہ کے ذریعے، وحی کے ذریعے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا مولانا ظفر علی خان نے ایک نعت لکھی ہے، بہت اچھا ہے اس کا جملہ، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتوروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتوروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کسی انسانیت میں سے کسی سے نہیں پڑھے، لیکن آپ کے پاس وہ علوم آئے اللہ کی مہربانی سے جس سے ساری دنیا کو سکھا دیا، اور آپ کے پیروکاروں پہ وہ اللہ پاک نے فضل فرمائے، علوم و برکات کی بارشیں نازل فرمائیں اس نبی الامی کے ذریعے کہ ان جیسا بھی کوئی علم نہ پیش کر سکے۔ غرض میں کیا کہوں تم سے، وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، یہ آپ کے صحابہ کرام کی صفات میں سے۔ بہرحال یہاں یہ ظاہر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، ذکر یہی کرنا ہے کہ امی سے کیا مراد ہے، وہ انسان، وہ ہستی، وہ عظیم سید الانبیاء جو انسانیت میں سے کسی سے نہیں پڑھا، بس وہ امی کہلائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جس کو کچھ نہیں آتا ہو، کوئی نہ جانتا ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ ایک قسم کی گستاخی، میں جرت نہیں کر سکتا یہ باتیں کہنے کی۔ اور جہاں بھی آیا ہے تو یہ وہ باسا فی الامیین رسول، یہ کہا گیا ہے کہ جو یہاں اکثریت والے ہیں یہ جان پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان میں ایک رسول بھیجا، امیوں میں رسول بھیجا ہے۔ آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بالکل نہیں جانتے، آپ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے آپ کو وہ علوم ملے جو اور کسی کے پاس ہیں ہی نہیں، اور وہ سارے علوم امت کو نہیں دیے گئے، کچھ علوم نبوت کے ناطے سے آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، بس امیون سے۔ اور یہاں یہ امیون سے مراد یہ ہے، یہاں منہم امیون، یہ کچھ لوگ ایسے تھے جو تورات کو بھی نہیں مانتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو نبوت کو بھی نہیں مانتے تھے، بعض کتابی علم کو جانتے تھے، بعض نہیں مانتے۔ تو امیون سے مراد وہ بھی ہے کہ جو نہ کسی رسول کو مانے، نہ کسی کتاب کو مانے، بلکہ اپنی ہی تحریروں پہ لکھ کے وہ یہ کہیں کہ اس کو کتاب اللہ مانو۔ بعض لوگوں نے دین ابراہیم میں تعریف کر کے اپنی طرف سے، جیسے مشرکین تھے، اپنی طرف سے وہ چیزیں کہی ہوئی تھی اور اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ان کو مانو، حقیقی چیزیں۔ تو امیون سے مراد وہ لوگ جو ان پڑھ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں نہیں جانتے کتاب کو، تورات کو، سوائے اس کے بے سند باتوں کے، اور نہیں ہے وہ اپنے، اور وہ صرف اپنے گمان ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فوائلن، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ ویلن کے معنی ہلاکت، بربادی، تباہی۔ فا پس ویلن ہلاکت و بربادی ہے، لام لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، یکتبون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو لکھتے ہیں کتاب کو، کتاب تورات، بِأَيْدِيهِمْ، باہر سے جار، ایدی ید ان کی جمع ہے، ہاتھ، ہم مضاف الیہ ہے، ایدی مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا باہر سے جار سے، اور جار مجرور متعلق فعل کے ہو جائیں گے یکتبون کے۔ یکتبون فعل اپنے فاعل، الکتاب بِأَيْدِيهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور صلہ بنا للذین کا، اور موصول صلہ مل کر یہ خبر ہوئے للذین کی۔ ویلون مبتدا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے جب ابتدا ہی اس سے ہو، جب دعائیہ یا بد دعا والا کلمہ ہو تو نکرہ سے بھی وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ویلون مبتدا ہے، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے۔ ویلون کے بارے میں یہ بھی آئے، ویلون جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اس کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں، اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی پگھل جائیں، وہ بھی گھل جائیں۔ اور حضرت ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ویلون جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اس میں جو کافر ڈالے جائیں گے 40 سال کے بعد سب سے نچلے حصے میں وہ پہنچیں گے، اتنی گہری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب، ثم یقولون، پھر، ثم پھر، یقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی ہے،
پھر وہ کہتے ہیں ہاذا یہ جو ہے لکھی ہوئی کتاب، من گھڑت کتاب، من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ ایک تو غلطی کی کہ اپنے ہاتھ سے آسمانی کتاب کے مقابلے میں تحریر مکتوب کی، تحریر لکھی۔ دوسرا اس کو اللہ سے منسوب کے، یہ اور بڑا ظلم کیا۔ ھذا مبتدا، من عند اللہ، من حرف جار، عند اللہ، عند ظرف ہے، اللہ مظروف، ظرف مظروف مل کر متعلق مجرور ہوئے من سے، من حرف جار، جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر جار مجرور ہو کر یہ خبر بنی۔ ھذا مبتدا، من عند اللہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا اور مقولہ بنا یقولون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو ان کی تحریر شدہ کتاب ہے، جو ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ لی لام حرف جار ہے، ان یہاں مصدریہ موجود ہے، یشترون تھا، اشترا یشتری اشتراءن، ان کی وجہ سے نون گر گیا۔ لیشترو، اشترا یشتری اشتران، اس کے معنی خریدنا بھی ہے، اس کے معنی بیچنا بھی ہے، دونوں معنی ہیں اس کے۔ تو بہی باہر سے جار ہے، اور با یہ عوض کے معنی میں ہے، با عوض۔ ہی سے مراد تحریف شدہ کتاب، یا جو بھی انہوں نے لکھی ہے وہ مکتوب کتاب، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ وہ اس کے عوض میں لیں، یعنی اس کو بیچیں۔ بھی سے مراد اس کو بیچ کے اس کے عوض میں لیں، ثمناً قلیلا، ثمن موصوف، قلیلاً صفت، موصوف صفت مل کر یشترو کا بھی بنا۔ بعض یہ کہتے ہیں یشترو کے معنی یستبدلو ہے، لیستبدلو، تاکہ وہ اس کے بدلے میں، بھی سے مراد یہ جو مکتوب کتاب ہے تعریف شدہ کے، اس کے بدلے میں لیں تھوڑی سی قیمت۔ ثمن کہتے ہیں قیمت، بے شدہ چیز کا بدلہ بھی ثمن کہلاتا ہے اور قیمت بھی کہلاتی ہے ثمن۔ اسمان اس کی جمع ہے، ثمن ان کی جمع اسمان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے منسوب کر کے وہ لوگوں سے وہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں اس کو بیچ کر۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے لیشترو، تاکہ وہ اس کے عوض خریدیں ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت، تاکہ وہ اس کے عوض حاصل کریں تھوڑی سی قیمت۔ تو اس اشتراء کے معنی بیچنا بھی ہے، خریدنا بھی ہے۔ فا ویلون، فا ویلون، فا معنی پس، ویلون ہلاکت ہے، بربادی ہے، لہوں ویلون مبتدا ہے، لہوں خبر ہے، جار مجرور خبر۔ سر یہ پھر لیشترو بن جائے گا نا سر؟ لیشترو ان کی وجہ سے، جی سر، ان یہ ہے نون گر گیا یہاں، یشترونا تھا، یشترونا تھا، لیشترو بھی ثمناً قلیلا، ان سے نون گر گیا، نون اعرابی۔ فا پس ویلون ہلاکت ہے، بربادی ہے، لہم ان کے لیے، جار مجرور خبر۔ من سببیہ تعلیلیہ، کیوں ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی؟ بس سبب جو ما موصول ہے، جو کتبت لکھا ہے، ایدیہم، یدن کی جمع ایدی، ہم مضافلے، مضافلے مل کر فائل بنا ہے کتبت کا، کیونکہ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں وہ مؤنث کہلاتے ہیں، تو یدن بھی جوڑے کی شکل میں، اس لیے وہ مؤنث ہے، چاہے اس کی جمع آئے یا نہ آئے، مؤنث کا صیغہ اس کے ساتھ لگے گا۔ اور اگر ایدی ہم کہیں کہ یہ غیر عاقل ہے، اس وجہ سے مؤنث کا صیغہ لگا ہے، تب بھی جائز ہے، اور یدن ویسے بھی مؤنث ہے، اس لیے مؤنث کا صیغہ لگا ہے۔
پس بربادی ہے ان کے لیے بسبب اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، جو چیز لکھی ہے وہ چیز لکھنا ان کی بربادی کی نشانی ہے۔ اللہ کی کتاب کے مقابل وہ کتاب لے آئے ہیں، یہ ان کے لیے بربادی اور تباہی اور ہلاکت ہے۔ تو کتبت فعل، ایدیہم فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن کر ما سے صلہ بنا، موصول صلہ مل کر مجرور ہوئے من حرف جار سے جو کہ سببیہ ہے، تعلیلیہ ہے، اور جار مجرور یہ متعلق ہو گئے لہم سے، اور لہم اپنے متعلق سے مل کر خبر بنا ہے۔ ویل مبتدا، لہم مما کتبت ایدیہم یہ پوری کی پوری خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ان خبریہ دونوں کے بنا۔ نیچے زیر کیوں آیا ہوا ہے؟ ایدیہم، جی کیا فرمایا؟ ایدیہم دونوں کے نیچے زیر آیا ہوا ہے کہ اللہ آپ کو ایدوہم تھا جزائے کہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یدون کی جمع ایدی ہے، یہ مبنی ہے، چاہے اس سے پہلے من آئے یا نہ آئے، چاہے پیش والی ہے تو ایدی ہی رہے گا، یہ مبنی ہے، زیر کے ساتھ مبنی ہے، اس پہ زبر نہیں آئے گا۔ شاباش۔ ایدی یہ جو ہے یدن کی جمع ایدی، یہ ایدی ہی رہے گا، رفعی حالت میں بھی، جری حالت میں بھی، نصبی حالت میں بھی۔ اب ہم کے نیچے زیر کیوں آیا ہے؟ یہ مضافلے بنا ہے، ایدی مضاف ہے، ہم مضافل ہے، اس لیے مضافلے یہ ہم کے نیچے مضافلے ہونے کے ناطے سے آیا ہے، اور ایدی جو ہے یہ مبنی ہے۔ اب آپ یہ فرمائیں گے ایک اور چیز ہے کہ جب ہم سے پہلے جو ہم تھا اصل میں اس سے پہلے یا آ جائے گی تو یا بھی ہم کو ہم میں بدل دے گی، تو ایدی کی یا موجود ہے، یا اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے ماں بعد زیر آئے گا، پیش نہیں آ سکتا، زبر بڑا مشکل ہے۔ تو ایدی یہ مبنی ہے، اصل چیز یہ مبنی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایدی کے نیچے زیر آئے، اس پہ باوجود یہ ایدی یو نہیں کہہ سکتے ہم، اور یہ جمع ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں ایدی مبنی ہے، کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں وہ مبنی، جیسے موسیٰ، موسیٰ، چاہے وہ فاعلی علامت ہو، ہاذا موسیٰ یہ رفعی حالت ہے، رأیت موسیٰ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ یعنی نسبی حالت ہے۔ رأیت موسیٰ یا کسی بھی شخص کا نام موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ان کو کون دیکھ سکتے ہیں ہم میں سے، میں نے موسیٰ کوئی شخص کا نام ہے، میں نے دیکھا موسیٰ کو، یہ نسبی حالت ہے، موسیٰ ہی رہے گا۔ تو اخذت من موسیٰ، مین کی وجہ سے موسیٰ ہی، تو وہ جو ہے تینوں حالتوں میں چاہے رفعی ہے، چاہے جری ہے، چاہے نسبی ہے، موسیٰ ہی رہے گا، مبنی ہے وہ۔ تو ایدی بھی مبنی ہے، یہ اسی کیفیت میں رہے گا۔ کتبت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ ایک تو ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب ان کے جو انہوں نے لکھا ہے، ویلن، اور ہلاکت و بربادی ہے، ویلن مبتدا، لہم ان کے لیے جار مجرور خبر، مین وہی سببی ہے، تعلیلیہ ہے، ما جو، یکسبون کسبا، یکسبو کسبن، یکسبون فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعلی نشانی ہے۔ تو جو انہوں نے کمایا ہے یعنی جو قیمت لی ہے اس کے عوض، تو بربادی اس چیز کے سبب بھی ہے کہ جو کتاب، ایک تو اللہ کی طرف سے اس کو کتاب کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے عوض جو چیز لیتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو تورات کو بیچتے تھے، تورات میں سے نکال کے اور اس کے معنی ان کی پسند کے بتاتے تھے، اور پھر پیسے لیتے تھے رشوت کے انداز میں، بیچنے کے انداز میں۔ یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو تورات کو بیچتے ہیں اور ان کے من پسند الفاظ کے معنی بتا کے، ہلاکت ان کے لیے بھی جو کماتے ہیں یہ، اور ان کے لیے بھی ہلاکت ہے جو من گھڑت باتیں لکھتے ہیں۔
تو دونوں کے لیے جو چیز لکھنے والے ہیں، جو چیز لکھی گئی ہے اس کے لیے بھی ہلاکت، اور اس کے عوض جو چیز لی جا رہی ہے قیمت، اس کے لیے بھی افسوس اور ہلاکت۔ وقالو وقالو وہ کام نہیں کرے گا، اور انہوں نے کہا، یہود نے کہا، ایک تو اتنی بڑی جرت کی کہ تورات کے عوض وہ تورات کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے وہ لکھا کلام۔ دوسری بڑی بدتمیزی اور گستاخی یہ کہ اس کو اللہ سے منسوب کیا، اور بھی بہت ساری خلاف ورزی کی کہ اللہ کے احکامات کو نہ مانا۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا وقالو، اور انہوں نے کہا، یہود نے کہا، لن تمسن النار، لن کے اذن، یہ ناصب مضارع ہیں۔ تمسا، مسا یا مسو نصرہ کے وزن پہ بھی ہے، مسا یا مسو بھی ہے، سمعا کے وزن پہ، سمعا، مسا یا مسو، مسا یا مسو جو یہاں زبر کے ساتھ ہے، اور مسن، مسیسن، یہ اس کے مصدر ہیں جس کے معنی چھونا، پہنچنا۔ لن تمسا، النار اس کا فاعل ہے کیونکہ آگ مؤنث ہے، مسا یا مسو اور تمسو تھا، ان لن کئی زن نے ناصب مضارع نے زبر لگا دیا، تمسا، تمسا فعل، واحد مؤنث غائبہ مضارع، النار فاعل، نا بھی، ان کا قول تھا یہود کا کہ ہرگز آگ نہیں چھوئے گی ہمیں الا مگر، استثناء ہے، ایامم، ایامن، یوم کی جمع ایام ہے، اور ایام غیر عاقل ہیں، اس لیے معدودہ مفعول کے وزن پہ ہے، عدہ، یعد، عدن، تعدادن، عدہ یعد نصرہ کے وزن پہ، عدن، تعدادن، اشیاء آ جائے تو شمار کرنا، گننا، گمان کرنا۔ عدہ یعدو سے اسم فاعل بنے گا عادن، عادان، عادون، اور جری حالت آ جائے گی عادین، پیر یہاں اس کا تعلق نہیں لہذا اس پہ بحث نہیں کرتے۔ اور اس کا اسم مفعول بنے گا معدودن، اسم مفعول واحد مذکر کا صیغہ، اور اسم مفعول واحد مؤنث کا صیغہ معدودہ، معدودتن۔ اب یہاں معدودتن کیوں مؤنث کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ایام غیر عاقل ہے، اور غیر عاقل کی صفت واحد مؤنث آیا کرتی ہے، تو ایامن کی وجہ سے یوم کی جمع ایام ہے، اس کی صفت معدودہ آئی ہے واحد مؤنث، اور یوم ایام زبر والا ہے، بھی ہے، اور مستثنا ہے، تو ایامن زبر والا، معدودتن یہ بھی زبر والی آئی ہے، تو موصوف صفت مل کر مستثنا ہوئے، الا حرف استثناء، اور مستثنا منہو النار ہے، مستثنا منہو النار ہے کہ آگ نہیں چھوئے گی، ان کا یقین یہ تھا کہ ہم جو بھی کچھ کر لیں آگ ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے۔ اب یہ ان کی کتنی بڑی جرت ہے کہ وہ اتنی بڑی وہ حرکت کریں، اتنی بڑی برائی کریں، اور پھر ان کا یہ یقین ہو کہ آگ انہیں یہ چند دن کے لیے چھوئے گی۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود لوگ کہا کرتے تھے
کہ دنیا کی کل مدت 7,000 سال ہے، ہزاروں سال کے بدلے 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بعض لوگ یہود کے یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ 40 دن اپنا جہنم میں رہنا مانتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں نے 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی، لہذا 40 دن یہ بھی ان کا دھوکہ۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ دھوکہ انہیں اس سے لگا تھا، وہ کہتے تھے کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت تک 40 برس کا راستہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے۔ یہ اس چیز کی تردید ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اتنی بڑی جرت ان کی، اللہ کا حکم نہ مانے، اللہ پاک کے ساتھ جا کے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے اللہ سے وہ سنے بھی صحیح، اور جو کتاب آئے اس میں بھی تعریف کریں، اور پھر اس کے ذریعے وہ من پسند جو ہے یعنی تورات سے من پسند جو ہے مسائل نکالیں، اور پھر وہ یہ کہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ تو قول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یہاں جو ہے استفہامیہ موجود ہے، اتخذتم کا حمزۃ الوصل گر گیا ہے، اتخذا، اتخذا، اتخذو، اتخذت، اتخذتا، اتخذنا، اتخذتا، اتخذتما، اتخذتم، تو اتخذتم کا اپنا جو حمزہ تھا حمزۃ الوصل وہ گر گیا، اتخذتم ہے یہ آج ہے استفہامیہ ہے، اتخذ کا حمزہ گر گیا تو اتخذتم تھا، اتخذتم، کیا تم نے پکڑ لیا ہے، کیا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ، عندہ مانے پاس، ظرف ہے، اللہ مظروف، کیا اللہ سے تم نے پکڑ لیا ہے، عہدن، عہد وعدہ، کیا اللہ سے تم نے اس چیز کا وعدہ لے لیا ہے، کیا اللہ سے عہد لے لیا ہے تم نے، یا تم جو ہے اللہ سے عہد کر چکے ہو۔ فا پس، نن ناصب مضارع، یو خلیفہ، اخلف یو خلیفو، اخلافن، تو خلفا یا خلفو، خلافتن، جانشین بنانا، اور جب اخلفا مخالفت کرنا۔ اخلف یخلفو، پس وہ نہیں مخالفت کرے گا، وہ اللہ مخالفت نہیں کرے گا عہدہ، اس عہد کی، کیا تم نے اللہ سے یہ عہد لے لیا ہے کہ اللہ تمہاری اس کی مخالفت نہیں کرے گا، اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ یہ کہا یہ جا رہا ہے استفہامیہ انکاری ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو، ایک سوالیہ انداز میں کہا جاتا ہے، اس چیز کا کہا جاتا ہے کہ بالکل اللہ سے تم نے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ پاک اس چیز کی پاسداری کرے اپنے عہد کی، تم جھوٹے ہو اپنے عہد میں، کوئی اللہ نے کے ساتھ تمہارے عہد نہیں ہے، یہ تمہاری سب من گھڑت باتیں ہیں۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ وہ اللہ نہیں مخالفت کرے گا، ہرگز مخالفت نہیں کرے گا اپنے وعدے کی۔ تو یہ تم اللہ نے کوئی عہد نہیں لیا کہ وہ تمہاری اس وعدے کی پاسداری کرے۔ وہ چیز ہے، کی تعریف میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو قسم کا ہے، متصلہ اور منقطعہ، اور جو ہوتا ہے یا یہ یا وہ، تو متصلہ یہاں ہے، اس کی تعریف یہ ہے، متصلہ وہ ہے جس سے پہلے حمزہ تسویہ ہو
یا حمزہ سوالیہ ہو اور ام دو چیزوں میں سے کسی ایک کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہاں یہ ام جو ہے متصلہ ہے کہ اس سے پہلے سوالیہ آیا اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے لیا ہے اللہ سے عہد، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو وہ بات اللہ پر، تقولو قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، جب قالا یقولو کے ساتھ علا آ جائے، ایک تھوڑا سا یہ قانون ہے، جب قالا یقولو اس کے ساتھ علا آ جائے اور قولن اس کا مصدر ہے، قولن قالن مقالن مقالتن، قالا یقولو قولن قالن مقالن مقالتن، جب اس کے ساتھ علا آ جائے، علیہ آ جائے تو اس کے معنی افترا کرنا، تہمت لگانا، ام تقولون علی اللہ، کیا تم اللہ پہ بہتان تراشی کر رہے ہو، کہ اللہ کے بارے میں تم یہ افترا کر رہے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں تم افترا کر رہے ہو، تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے کہ اللہ سے عہد لیا ہے یا اللہ سے انہوں نے عہد لیا اور اللہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا کہ تم جو ہے دوزخ میں چند دن جو ہے رہو گے، گنتی کے دن۔ ام یا تقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی، تم کہتے ہو اللہ پر افترا ایسی بات جو جھوٹ ہے، ما بھی ہے موصول ہے، لا نافیہ، تعلمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی، لا تعلمون نہیں جانتے تم، ما یہ صلہ بنے گا، ما کا موصول صلہ مل کر بھی بنا، تم اللہ پر افطرا باندھتے ہو ایسی بات کے ذریعے جس کو تم خود نہیں جانتے، اللہ نے کوئی تم سے عہد نہیں لیا ہے جس کی اللہ پاک پاسداری کرے گا، بلکہ بلا اکثر منفی کے اس بات کے لیے آتا ہے کہ پہلے کوئی منفی بات کہہ دی جاتی ہے پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، جیسے الستو بربکم، اللہ پاک نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالو سب نے کہا بلا ہاں کیوں نہیں ہے، انت ربنا آپ ہمارے رب ہیں، یعنی ضرور ضرور آپ ہمارے رب ہیں، تو اس پہلے منفی بات کو مثبت بنا دینا ہوتا ہے، پہلے منفی بات، تو یہاں انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا لن تمسن النار، نہیں آگ چھوئے گی، تمسن النار ہمیں، یہاں کہا ہے بلا کیوں نہیں بلکہ چھوئے گی، بلا نے نفی کو پازیٹیو میں کر دیا، لن تمسن النار آگ نہیں چھوئے گی، وہ کہتے تھے، اللہ پاک فرما بلا بلا کیوں نہیں چھوئے گی، ضرور چھوئے گی آگ، من آگے اس کی تشریح کر دیے، جو کسبا کسبا یکسبو کسبن مال یا علم حاصل کرنا، الاسم آ جائے تو گناہ کرنا یا گناہ اٹھانا، سیئاتن یہ آ گیا یہ گناہ کے مترادف ہے، من جو جس نے مبتدا ہے، کسبا سیئاتن جس کسبا میں فعل فاعل ہوا، سیئاتن بھی ہے، پس جس بلا کیوں نہیں ضرور وہ آگ میں جائیں گے، من ہر اس شخص جس نے کسبا کمایا، سیئاتن گناہوں کو، اور پھر گناہ کر کے ایک تو ہوتا ہے توبہ کر لینا، انسان گناہ گار ہے، گناہ کر لیا لیکن توبہ کر لی، گناہ معاف ہو جاتا ہے اس توبہ سے، آگے فرما دیا
گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی، عاجزی نہیں دکھائی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، احاطت واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، احاطہ یحیطو، تو احاطہ احاطہ احاطو احاطت، خطیئتہ مضاف الیہ مل کر یہ فاعل بنائے احاطت کا، بہی باہر سے جار ہی سے مراد برائی کرنے والا، جس نے برائی کی، جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اتنے توبہ نہیں کی، توبہ نہیں کی، توبہ، اور گناہ زیادہ ہو گئے اور گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا گناہ کرنے والے کا۔ کیا مقصد؟ گناہوں میں وہ گر گیا۔ ایسا شخص جو گناہ کرے اور توبہ نہ کرے اور گناہ کرتے کرتے گناہوں میں گر جائے، گناہ اس کا احاطہ کر لیں، ان کے بارے میں اللہ پاک فرمائے اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں۔ اولئک اولئک سر یہ سیئتن مونس ہے، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ نار کے لیے کہ گناہ کس کے لیے؟ گناہ گناہ سیئتن مونس، کوئی بھی گناہ، اب اس سے بڑا کون گناہ ہوگا؟ شرک کرنا۔ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہوگا؟ تعریف کرنا۔ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہوگا کہ نبیوں کو قتل کر دینا۔ اس سے بڑا اور گناہ ہوگا کہ اپنے ہاتھ کی کتابیں لکھ کے اس کو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کتاب اللہ کو کھول کے اور اس کی آیات سے اپنے من پسند معنی نکال کے، تو یہ تو شرک کرنا تو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی برائی ہے۔ تو یہ سیئاتن سر گناہ، ذنوب اور سیئات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اصل میں ایک چیز کو قرآن پاک میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ جناحون کے معنی بھی گناہ ہیں، سیئاتن کے معنی بھی گناہ ہیں، ذنبن کے معنی بھی گناہ ہیں، اثمن کے معنی بھی گناہ ہیں۔ تو گناہ نافرمانی اللہ کی، تو مختلف جگہوں پہ قرآن کا اعجاز ہے، ایک ہی لفظ کو نہیں دہرایا گیا، ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے مختلف الفاظ لائے ہیں۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ جس نے بھی گناہ کیا، جس نے بھی برائی کی اور اس کی برائیوں نے، اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، احاطہ سے مراد یہ کہ اس کا گھیرا کر لیا۔ گھیرا اس صورت میں ہوتا ہے جب معافی نہیں مانگتا انسان، معافی مانگنے سے وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سر اور یہ جو احاطہ توبہ نہ، مونس میں آ رہا ہے، کس لیے مونس میں آ رہا ہے احاطت؟ خطیئتہ یہ مؤنث ہے، اچھا، خطیئتہ فاعل ہے، مضاف الیہ مل کر فاعل بنا ہے احاطت کا۔ اس کی برائیوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا، بھی باہر سے جار ہی برائی کرنے والا، یہ برائی کرنے والا ہے، بھی اس کی برائیوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ سیئاتن برائی گناہ کو کہا جاتا ہے، ساء یسوء سواءن برا ہونا، قبیح ہونا، سیئاتن برائی گناہ، اس کی جمع سیئات ہے، اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا۔ فاولئک اولئک فا پس اولئک اسم اشارہ بعید کے لیے ہے، جمع ہے، تو اصحاب صاحب کی جمع ہے، ساتھی، النار اصحاب مضاف، النار مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنا اولئک کی، اولئک مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ یہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، یہی لوگ ہیں جو دوزخ کے ساتھی ہیں۔ ہم یہ حالیہ ہے جملہ، اصحاب النار جو ہے ان کے بارے میں، ہم مبتدا، خالدون یہ خبر ہے، فیہا اس سے متعلق ہو جائے گی، ہم خالدون فیہا، خالدون کی جمع ہے خالدون، خالدون کی جمع ہے خالدون،
رفیع حالت ہے، ہم مبتدا، خالدون فیہا یہ خبر بنی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، اور یہ حال بنا جملہ حالیہ، اور ذوالحال ہیں اصحاب النار، یہ ذوالحال ہیں، ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جو دوزخی ہیں، جو دوزخ کے ساتھی ہیں، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے اگینسٹ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اس کے اپوزٹ اور الذین وہ لوگ جو آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ اکیلا ایمان لانا کامیابی کے لیے وہ اکیلا کافی نہیں، آگے فرما دیا اور عملو اور عمل کیے، فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی، الصالحات صالحتون کی جمع ہے، الصالحات مفعول بھی ہے، جب جمع مؤنث سالم ہوگا مفعول بنے گا تو اس کے نیچے زیر آئے گی، اور ایک زیر الف لام ہونے کی وجہ سے آئی ہے، اسم معرفہ ہے، الف لام کے ذریعے معرف باللام۔ وعملوا الصالحات، عاملو اور انہوں نے کیے اچھے عمل، جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، اولئک اسم اشارہ بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب الجنہ، اصحاب صاحب کی ساتھ جمع ہے، ساتھی، الجنہ جنت کے ساتھی، مضاف الیہ خبر بنی ہے، اولئک کا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، ہم فیہا خالدون، ہم مبتدا، فیہا جار مجرور متعلق خالدون کے، خالدون اسم فاعل ہے، جمع ہے، خالدون خالدان خالدون، خالدون اسم فاعل اپنے متعلق فیہا سے مل کر پھر یہ خبر بنا، مبتدا ہم کی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ بنے کہ اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اس نیکی پہ لگے رہے، ان کا خاتمہ بھی نیکی پہ ہوا، تو اللہ پاک انہیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ اور کیسی جنت ہوگی؟ عادت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہ دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان نعمتوں کو سنا تک نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پہ اس کا گمان تک نہیں گزرا۔ اللہ فرماتے ایسی نعمتیں میں نے دی ہیں۔ تو فرمایا جنت کے والوں کے لیے کہ وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، ہر برائی کرنے والا اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، اور ہر بھلائی کرنے والا اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ برے کا کوئی مددگار نہ ہوگا، بھلے کا کوئی عمل برباد نہ ہوگا، نہ مرد کا نہ عورت کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں برائی سے مطلب کفر ہے۔ اب یہاں فرمایا نا سیئہ، تو سیئہ سے مراد کفر ہے، اور ایک روایت میں یہ مراد ہے شرک، سیئاتن سے مراد شرک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شرک ہے،
جو دل پر قابض ہو جائے، جو گناہوں پر ہی مرے اور توبہ نصیب نہ ہو. جو پہلی اس میں بیان کیا گیا ہے، پہلی اس کے من کا سب سیئتا و احاطت بھی خطیئہ، اس سے مراد وہ ہے جو گناہوں پر ہی مرے اور توبہ نصیب نہ ہو. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ان کے بارے میں کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسانوں کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. دیکھتے نہیں کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے آئیں تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر آگ لگ جائے تو وہ ایک ایک لکڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے. پھر ایمانداروں کا حال بیان فرمایا، جو تم جیسا عمل نہیں کرتے، جو تم جیسا عمل نہیں کرتے بلکہ تمہارے کفر کے مقابلے میں ان کا ایمان ہے، تمہاری بدعمالیوں کے مقابلے میں ان کے پاکیزہ اعمال ہیں. یعنی جہاں گنہگار ہیں ان کے مقابلے میں نیکوکار ہیں، جو کفر کرتے ہیں ان کے مقابلے میں جو ایمان لاتے ہیں، جو بدعمالیاں کرتے ہیں ان کے مقابلے میں نیک اعمال کرتے ہیں. بد اعمالوں کے لیے جہنم ابدی اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ابدی راحتیں ہیں اور ہمیشہ والی جنتیں ملیں گی. خدا کے عذاب اور ثواب کے دونوں مستحق ہوں گے، جو بد کریں گے عذاب کے، جو نیک کریں گے اللہ کے اجر کے اور جنتوں کے. اللہ پاک ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اور اللہ کے خوشنودی والا مقام نصیب فرماوے. آمین. اب یہ جو ہے پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور اذ جب اخذنا ہم نے لیا، ہم نے پکڑا، اخذا یاخذو اخذن لینا پکڑنا، جب ہم نے لیا میثاقا میثاق مضبوط عہد بنی اسرائیل. یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ بنون کی جمع بنین، اور بنین جو ہے مضاف بنا، نسبی حالت مفعول بھی ہونے کے ناطے سے بنین بنا اور اس کا نون گر گیا لہذا بنی رہا. بنی نہ تھا تو بنی نون گر گیا مضاف ہونے کے ناطے سے، تو بنی مضاف ہے. اسرائیلا یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر زبر آئی ہے، ورنہ مضاف الیہ زیر آنے کی. جتنے بھی اسما غیر منصرف ہوں گے ان کے اوپر زیر کی بجائے زبر آئے گی. تو بنی مضاف، اسرائیل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ پھر بھی بنے گا. اور میثاق مضاف ہے، پھر بنی اسرائیل، کیونکہ بنون یہ بنین میں کیوں بنا کہ یہ میثاق کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف میثاق بنی اسرائیل، پھر یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر پھر یہ بھی بنا اخذنا کا. تو اخذنا فعل اپنے فاعل نحنو، میثاق بنی اسرائیل یہ بھی، جب ہم نے آواز نہیں آ رہی. آواز بند ہو گئی. پتہ نہیں کوئی خاتون بول رہی. نہیں خاتون تو کوئی نہیں بول رہی. اسرائیل آواز سے عہد و پیمان لیا. کیا عہد و پیمان لیا؟ لا تعبدون
सर आवाज इंटरप्ट हो रही है। दोबारा repeat कर दें। جی آواز ایسی ہو رہی ہے. اب بالکل सर ہی आपका بند. माइक ऑफ हो गया है। تو آف پہ کیسے سنیں گے بیٹا؟ تو اخذنا فعل فاعل، میثاقہ پہ زبر اس لیے آئی ہے کہ یہ مضاف بنا ہے، دو زبر نہیں آئی، مفعول بھی بنا ضرور ہے، مضاف بنا ہے بنی اسرائیل کا، لہذا ایک زبر آئی ہے، اور بنی یہ مضاف ہے اسرائیل کا اور مضاف الیہ میثاق کا، تو بنی جو بنا ہے بنون سے بنین، جری حالت ہے، یہ یہاں جری حالت ہے، نسبی حالت نہیں ہے، کیونکہ میثاق مضاف ہے، بنین یہ جری حالت ہے، اور مضاف بنا ہے اسرائیل کا، اس لیے نون اس کا گرا ہے، تو میثاق مضاف بنی مضاف الیہ، پھر بنی مضاف اسرائیل مضاف الیہ، تو بنی مضاف اسرائیل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ بنائے میثاق کا، میثاق سر مضاف بنی اسرائیل۔ میثاق پیش آتی ہے، پھر یہ تو میثاق پہ تو پیش نہیں ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میثاق مضاف، ہمارا قانون یہ کہ مضاف پر دو چیزیں نہیں آتی، نمبر ایک الف لام نہیں آتا، نمبر دو تنوین نہیں آتی، باقی مضاف پر پیش بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے، زبر بھی آتی ہے، مضاف پر زیر بھی آتی ہے، زبر بھی آتی ہے، پیش بھی آتی ہے، اگر کوئی عامل نہ آئے تو پھر پیش آتی ہے، اگر کوئی عامل آئے تو جیسا عامل آئے گا ویسا ہی اس پہ اثر ہوگا، جیسے کتاب اللہ ہے تو کتاب اللہ اللہ کی کتاب، کتاب پہ پیش آیا، اگر میں کہتا ہوں قرأت من کتاب اللہ، اب یہ جو کتاب اللہ پیش والی تھی وہاں با کے نیچے زیر آ گئی من کی وجہ سے، قرأت میں نے پڑھا، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے، تو من کی وجہ سے زیر آ گئی، اور اگر میں کہوں اللہ کی کتاب عظیم کتاب ہے، ان کتاب اللہ کتاب عظیم، ان کتاب اللہ کتاب عظیم، تو اب شاید یہ جو ہے میں بات اس کو واضح کر چکا ہوں، شاید سمجھ میں آ گئی ہو کہ میثاقہ پہ ایک زبر آئی ہے کیونکہ مفعول بھی ہی بنا ہے، مفعول پہ زبر آتی ہے، اور دو زبر اس لیے نہیں ہے کہ مضاف بنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہیلو، جی آواز آ رہی؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو ہم نے لیا عہد بنی اسرائیل سے، کیا عہد لیا؟ جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے عہد، لا نافیہ، تعبدونا تم عبادت کرو گے، تعبدونا تم عبادت کرو گے، لا تعبدونا تم نہیں کرو گے عبادت، تعبدونا فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی ہے، تعبدونا تم عبادت کرو گے، لا تعبدونا تم نہیں عبادت کرو گے، الا للحصر مگر سوائے، زور کے لیے آیا، اللہ اللہ کی، تم نے صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، یہ سب سے پہلے عہد کی پہلی شرط تھی جو عہد لیا گیا، اور اس کے ساتھ اور کیا شرائط تھی؟ اور بالوالدین احسانا، یہاں ایک فعل محذوف ہے، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسنوا فعل امر کا صیغہ ہے، احسنوا اور تم اچھا سلوک کرو، باہر سے جا رہے، والدین والدن ابا جان، جب ہم والدان کہتے ہیں تو ماں اور باپ دونوں شمار ہوتے ہیں، اور با کی وجہ سے یہ جری حالت ہے والدان کی، والدین تو والدین سے مراد ماں باپ دونوں، اور دوسرا عہد میں کیا بات تھی؟ احسنوا بالوالدین احسانا، مزید تاکید کر دیے، تم اچھا سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ،
میں نے پہلے عرض کیا تھا احسن یحسن احسانا باب افعال، احسن یحسن احسانا، احسان کہتے ہیں نیکی کو اچھی طرح کرنا، صرف نیکی کرنا نہیں ہے، نیکی کو اس درجے پہ پہنچانا جو بہت ہی اچھی کیفیت ہو۔ تو یہاں جو ہے ایک تو احسنو خود جو مقصد فعل آ گیا ہے، فعل امر احسنو تم احسان کرو، فعل امر دوبارہ احسان لا کے مزید تاکید کر دیے کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اچھا سلوک کرنے میں کیا چیزیں ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اف یہ ہوتا ہے کہ والدین کوئی کام کہیں اور کوئی شخص اس کام کو کرتا تو ہے لیکن دل بوجھ کر کے اوہ اوہ کہہ دیتا ہے، تو کہا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو اللہ اور والدین کی مخالفت کرنا یا ان کے ساتھ زیادتی کرنے تو اسلام اس کے بالکل یہ اجازت نہیں دیتا۔ تو بہرحال احسنو فعل امر ہے، تم حسن سلوک کرو، بالوالدین با کی وجہ سے والدین جری حالت ہے، احسانہ اچھا سلوک، اور تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وا اور ذل قربا، یہ ذو ذا ذی، ذو ذا ذی، ذو کے معنی صاحب کے ہیں، مالک کے ہیں۔ ذو رفعی حالت میں ہوتا ہے، ذا نسبی حالت میں ہوتا ہے، معنی اس کا ایک ہے، ذی یہ جری حالت ہے۔ اب یہاں ذل قربا آیا ہے، ذی، ذو کیوں نہیں آیا، ذا کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ بالوالدین با حرف جار ہے، تو والدین معطوف علیہ، ذل قربا با کی وجہ سے یہ ذی ہے، جری حالت آئی ہے۔ ذی ایک قسم کا مضاف ہے، القربہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ یہ معطوف بنا اور معطوف علیہ الوالدین ہے، اور والدین چونکہ با سے مجرور ہے لہذا اس با کا اثر ذی پہ پڑا ہے، یہ ذل قربہ آیا ہے۔ والدین کے نیچے زیر آئی ہے نا جی، یہ جری حالت ہے لہذا ذل قربہ، یہ پورا مضاف الیہ یہ جری حالت ہے۔ قربا رشتہ داری، اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ۔ والیتامہ، الیتیم اس کی جمع ہے، یتیم کی جمع ہے ایتام، یتامہ، اور یتائم یتیم کی جمع ہے ایتام، یتامہ یہ مبنی ہے، یہ مبنی ہی رہے گا، باوجود یہ کہ واو عاطفہ ہے، الیتامہ اس کا تعلق الوالدین کے ساتھ ہے، والدین جری حالت ہے با کی وجہ سے، الیتامہ پہ کھڑی زبر آئی ہے، یہ مبنی ہے، یہ مبنی یہ اسی کیفیت میں رہے گا، اس کے اوپر حرف جار کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں موسیٰ، عیسیٰ، تو ان پہ رفعی نسبی جری تینوں حالت ایک جیسی رہتی ہیں، تو یتیم کی جمع یتامہ یہاں آئی ہے، یہ محلن مجرور ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ نابالغ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ لیکن الیتیم من البہائم، جانوروں میں یتیم کون ہوگا؟ وہ بچہ جس کی ماں مر گئی ہو۔ اگر جانوروں میں سے ہو تو جس کی ماں مر جائے وہ بچہ یتیم ہوتا ہے، اور انسانوں میں سے جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے۔ یتیم کی جمع یتامہ ہے۔ اور اچھا سلوک کرو والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، اور یتامہ کے ساتھ جن کے والد نہ ہو، والمساکین کیونکہ مرد کماتے ہیں، اسلامی معاشرے کے اندر مرد کماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں مردوں کے ذمہ ہے کہ خواتین کو اس کو نان و نفقہ، تو اس لیے جو ہے جب وہ کمانے والا ہی نہ رہے تو خواتین تو زینت ہوتی ہیں، گھر کی ملکہ ہوتی ہیں، گھر کی
تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جس کا کمانے والا چلا گیا وہ گھر یتیم ہو جاتا ہے. تو المساکین یہ مسکین کی جمع ہے. مسکین کہتے ہیں وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو، یا وہ شخص جس کے پاس اتنا نہ ہو جو اہل و عیال کے لیے کافی ہو. وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یا وہ شخص جس کے پاس اتنا نہ ہو جو اس کے اہل و عیال کے لیے کافی ہو. اور اس کی جمع مساکین ہے. مسکین کی جمع مساکین. تو مساکین جو ہے یہ بھی جری حالت میں جو ہے یہاں آ گئی ہے. اور اچھا سلوک کرو مساکین کے ساتھ. وا اور قولو فعل امر ہے. فعل امر ہے. قل، قولا، قولو. اور تم سب کے سب کہو. للناس لوگوں سے. قل فعل، قولو فعل امر ہے. انتم یہاں یہ واو فاعلی نشانی ہے. انتم اور تم کہو لوگوں سے. حسنا، حسنا کہتے ہیں حسنن. حسن کہتے ہیں جمال و خوبصورتی، خوبصورت ہونا، اچھی بات کہنا. اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو، ایسی بات کہو جس سے لوگ خوش ہو جائیں. انسان کی خوبصورتی جسمانی خوبصورتی کی نسبت زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ اس سے وہ کلمات نکلیں جو دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنے. اور انسان ظاہری خوبصورتی کے ساتھ وہ کلمات کہے جس سے دلوں کے ٹوٹنے کا سبب ہوں، تو ظاہری خوبصورتی زیرو ہو جاتی ہے اگر وہ اس کے کلام کی خوبصورتی نہ رہے. تو اس لیے کہا کہ اصل خوبصورتی اس کے کلام کی خوبصورتی ہے. کہا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اگر اس کی اذیت سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ رہیں. اس لیے کہا گیا اور لوگوں سے کہو اچھی باتیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یہ فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو فاعلی نشانی ہے. اور تم قائم کرو. اقیمو میں فعل فاعل انتم. الصلاۃ، الصلاوات. ایک منٹ. الصلاۃ. اور تم قائم کرو نماز کو. نماز کو قائم کرنے کا میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے اوقات کی رعایت رکھتے ہوئے اس کے فرائض، مستحبات، واجبات اس کا دھیان کرتے ہوئے، نماز کی شرائط کا دھیان کرتے ہوئے، نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے ان چیزوں سے بچتے ہوئے نماز خشوع خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس کو اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے. وآتوا الزکات اور زکات دیجیے. یہ بھی آتو، آتی، آتیہ، آتیو، یہ آتو ہو گیا فعل امر. اور تم دو، یہ باب افعال سے ہے. اقیمو باب افعال سے. اقیم، اقیمہ، اقیمو. آتی تا لمبی ہے، الف پہ کھڑی زبر ہے. آتی، آتیہ، آتیو اور آتو جمع کا صیغہ ہے. اور تم دو. آتو فعل فاعل فعل امر ہے. انتم یہاں فاعل کی نشانی، واو فاعلی نشانی. الزکات زکات. اور تم دو زکات. یہ عہد لیا گیا ہے بنی اسرائیل سے. پھر وہ کہا جا رہا ثم، پھر تولیتم. تولیتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر. تم اس کی فاعلی نشانی ہے. تولا یتولا تولین. تولا باب تفاعل ہے، اعراض کرنا، منہ پھیرنا، پیٹھ دے کے بھاگنا. ثم تولیتم پھر تم سب نے اس سے اعراض کیا جو عہد پیمان لیا گیا. الا سوائے قلیلا منکم تم میں سے تھوڑے سے باقی بچے.
قلیلاً نکرہ ہے، اس کے بعد جار مجرور منکم آ گیا تو قلیلاً موصوف، منکم صفت ہے، موصوف صفت مل کر پھر یہ اللہ کا مستثنا ہوئے. تو تم سب جو ہے پیٹ پھیر گئے سوائے تھوڑے سے تھے جنہوں نے عہد و پیمان کو قابو رکھا. اور واو حالیہ ہے، انتم مبتدا ہے، معرضون معرضون اسم فاعل، معرضان ہے، معرضون اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے، خبر بنا ہے. اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے. پھر تم سب پھر گئے سوائے تھوڑے سے آدمیوں کے، اور تم تو ہو ہی سارے کے سارے منہ موڑنے والے. تھوڑے سے کون سے تھے؟ جن میں عبداللہ بن سلام بھی تھے جو اسلام لے آئے. تو بہت کم لوگ یہود میں سے جو اسلام لائے، انہی کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، بہت کم اسلام لائے، اور اکثریت تم سارے کے سارے پھرنے والوں کی ہے. آج کے اس سبق سے کوئی یہ چیز آپ پوچھنا چاہے؟ آج کے سبق سے کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم وبرکاتہ. سر. وعلیکم السلام السلام علیکم سر. ورحمۃ. سر یہ وعلیکم شروع کی جو آیت تھی 78 اس میں یظنون تھا لفظ، اس کی ہاں، روٹ یظن، ورڈ بتا دیں. ظن یظن، ظن سر اس کا گوئے مطلب کیا ہے؟ گمان کرنا، خیال کرنا، گمان کرنا، ٹھیک ہے سر، خیال کرنا. جزاک اللہ. یظنون، یظنون فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو گمان جس کی کوئی حقیقت نہ ہو. ایک پاکستان کا ایک بادشاہ تھا، بس گمان کر لیا کہ مجھے آسمان میں جو سڑک بنا دے گا، اور ایک خط لکھ دیا تھا ایک آدمی نے کہ میرے لیے آسمان میں سڑک بنا دی جائے. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ بے تکی، بے سند باتیں، جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، بے حقیقت باتیں، وہ اکثر گمان ہوتے ہیں. تو یظنون خیال کرنا، گمان کرنا، بے سند جو ہے سوچ، اس کو گمان کہا جاتا ہے. ظن یظن، یظنون فعل مضارع جمع مذکر ٹھیک. غائب کا صیغہ ہے. سر سر اف ایکسکیوز کی ایک اور ٹرانسلیشن. سوال. جی سر ایکسکیوز سر می، یہ قلیلم منکم جو ہے نا، یہ موصوف صرف کیسے بنائی بتائیے گا دوبارہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. قانون ہمارا یہ ہے، ہمارا کیا گرامر والوں نے یہ قانون بتایا ہے کہ جب نکرہ آ جائے، کوئی بھی اسم نکرہ آ جائے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے، تو وہ آپس میں اس کا تعلق موصوف صفت کا بنتا ہے. جیسے تنزیل من رب العالمین، قرآن کی آیت ہے تنزیل، تو تنزیل یہ نکرہ ہے، چاہے ہے مصدر کا وزن ہے تو نکرہ. من رب العالمین یہ جار مجرور، یہ اس کی صفت بنی ہے. جو اعراب القرآن والے ہیں یا جو مفسرین ہیں جو ان کی صرفی نحوی بحث میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکرہ کے بعد، اور اس کا میں آپ کو ایک کتاب لکھ دیتا ہوں، وہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں گے نا، اسے العلامات النحویہ، العلامات النحویہ، یہ مولانا محمد حسن صاحب کی لکھی ہوئی ہے. العلامات النحویہ، نحویہ مولانا محمد حسن صاحب کی لکھی ہوئی ہے. اور اس کتاب کے میں صفحہ نمبر بتلا رہا ہوں آپ کو کہ نکرہ، یہ صفحہ نمبر 24، اصول نمبر 8، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. علی رجل من قریتین، انہوں نے لکھا ہے علی رجل من قریتین، تو رجلین نکرہ ہے چاہے جری حالت کیوں نہ ہو. من القریتین جو ہے، من القریتین یہ ہے جار مجرور، تو جار مجرور یہ صفت بنی ہے رجلین کی. تو صفحہ نمبر 24 اس کتاب کا اصول نمبر 8، اس اصول سے ہم یہ جو ہے نکالتے ہیں کہ کوئی بھی نکرہ آ جائے تو اس کے بعد جار مجرور آ جائے، موصوف صفت بنتے ہیں، بشرط کہ وہ آگے شرط اور چیز ہے. تو العلامات النحویہ صفحہ نمبر 24، اور یہ موصوف صفت کا یہ چیپٹر ہے، 22 صفحے سے شروع ہوتا ہے، 22، 23، 24، 25 یہ آگے موصوف صفت کے ہی قوانین وہ بیان کرتا ہے. العلامات النحویہ مولانا محمد حسن صاحب ہیں،
یہ استاد ہیں فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور کے، یہ مل جاتی ہے کتاب، بہت اچھی ہے، تو اس کو وہ دیکھ لیجیے گا۔ اور کچھ آپ سر فرمانا چاہیں؟ سر اف کی ٹرانسلیشن اردو میں تف لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اصل میں کوئی بھی جو ہے لفظ عربک کا جو ہے وہ اردو اس کا معنی ادا نہیں کر سکتا۔ اف کہتے ہیں ہر اس لفظ کو جو والدین کی خدمت کے لیے بوجھ سمجھتے نکلے۔ خدمت کی ضرور ہے، کی ہے، نہ کرنا تو بہت گناہ ہے۔ وہ فرمایا عقوق والدین، یعنی والدین کی نافرمانی، حکم عدولی جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے، تو فرما برداری کی ہے لیکن بوجھل دل سے کیے اوہ کرتے ہوئے۔ او فرض کرو سردی کا وقت ہے، والد صاحب نے یہ پانی مانگ لیا، اب سردی ہے، اب اولاد کہتے اوہ یعنی کیا چیز مانگ لی، پانی دے بھی دیا، یہ جو بوجھل دل سے دیا یہ اف کہلاتی ہے۔ نافرمانی نہیں ہے، فرما برداری تو کی ہے لیکن وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کے کسی فرمان کے سامنے تم بوجھل دل بھی نہ بنو، اف بھی نہ کہو۔ فرما برداری کی لیکن بوجھل دل بن کے کی وہ بھی۔ تو تف کے معنی تو بہرحال میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، فارسی کا لفظ ہے، دیکھ لیں گے، اور آپ سر اس کی کوئی تشریح کریں تو آپ فرما دیں۔ سر مجھے پتہ نہیں سر۔ میرے پاس سر ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی سر۔ یہ لمبی بات ہو جائے گی، ورنہ وہ فارسی کی ڈکشنری بھی میرے پاس ہے، میں اسے دیکھ، چلو کل بتلا دیں گے تف کے معنی۔ تو اور کوئی ایسی چیز ہو، یہ سارے کے سارے جو یہ سن رہے ہیں جی سر، سبق، سر مجھے ایک بھی میں نے بھی رہنمائی۔ تفسیر سنی تھی، اس میں یہی تھا، مطلب جیسے آپ بتا رہے نعمان علی خان کی۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آپ لوگوں سے مجھے بھی رہنمائی ملتی ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھ لینا، اگر کوئی چیز نہیں آئے گی وہ ہم کہیں گے، دوسرے دن بتا دیں گے، لیکن غلط بتانا ٹھیک نہیں ہے، نہ بتانا اور کل کے لیے پینڈنگ کر دینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم سب جو ہے مقصد سیکھنے والے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھی جاتی ہے۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اخلاص نصیب فرما اور عمل صالح نصیب فرما، اور ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے وہ الفاظ اور وہ نکلوا، وہ سنوا جو ہماری اصلاح کے ہیں اور دین دنیا کے لیے خیر کا سبب بنے، اپنی رضا نصیب فرماتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔